بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تہجد، استغفار اور درود شریف کا میریکل۔ مجھے ایک سسٹر نے میسج کیا کہ سسٹر، میں آپ کو میری استغفر اللہ سے ریلیٹڈ میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایکچولی 14 اپریل کو میں کافی ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ کچھ پرابلم کی وجہ سے اتنی انگزائٹی اور ڈپریشن ہو چکا تھا کہ مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مانو جیسے مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں ٹوٹ سی گئی تھی۔ اب میں کبھی جڑے نہیں پاؤں گی، میں اسمائل نہیں کر پاؤں گی۔ میں اپنے الفاظ پہ بتا نہیں سکتی میں کتنی ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ اور ایک سائڈ میری ایگزام تھی نیکسٹ ویک اور میں ہر جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ سسٹر، مجھے لگا کہ ایک چیز جو بگڑتی ہے اس کی وجہ سے میرا کریئر داؤ پر لگ گیا۔ بہت کچھ چیزیں میں فیل کر رہی تھی۔ میں روئی جا رہی تھی۔ اوپر سے فیملی سے بھی دور اسٹڈی کے لیے رہتی ہوں۔ بہت دور اسٹڈی کے لیے رہتی ہوں۔ بٹ کہتے ہیں نا کہ ہم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیں تھام لیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ بے شک جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہاں وہ ہمیں تھام لیتا ہے، اور بے شک اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ سسٹر کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسے ایک دم سے کیوں نہ، اور سب چیزیں ایک ساتھ ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے اللہ پر توکل کیا، یقین سے مدد مانگی اور اپنے لیے صبر اور ہمت مانگی اور اللہ سے دعا کی، آسانی کی، اور میں 5 وقت کی نماز، تہجد، صلاۃ التوبہ اور زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود ابراہیمی پڑھتی تھی۔ سچ میں دل کو اتنا سکون ملا، کیسے پھر سے میں نے جینا سیکھ لیا۔ جو اللہ سے دعا کی رو رو کر، اللہ نے میرے لیے آسانی کی، اور اتنا ہی نہیں کہ جس چیز کو لے کر میں اسٹریس میں تھی، ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی میرا اسٹریس۔ ویسے میں اپنی ایک بیماری کو لے کر بھی پریشان تھی 1 منتھ سے، اور اس ٹائم میں ڈپریشن میں تھی، لیکن اب میں اگلے دن ہاسپٹل گئی تو مجھے رپورٹ کا بولا۔ میں ٹینشن میں آ گئی، بٹ الحمدللہ رپورٹس نارمل آئی ہیں۔ میری ممی کو بھی ایک پرابلم کافی لانگ ٹائم سے تھی، تو وہ استغفر اللہ، درود ابراہیمی اور صلاۃ الحاجات پڑھ کر دعا کی، الحمدللہ ان کی رپورٹس بھی نارمل آئیں، اور میری ایگزام تھی وہ بھی اچھے سے ہو گئی، اور میرا ڈپریشن دور ہو گیا۔ میں مسکرانے لگی۔ ایکچولی کافی چیزیں ایسی ہوئی کہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، بٹ الحمدللہ اللہ نے سب سنبھال لیا۔ اور میں جب اپنا فرسٹ پیپر دے کر آئی ایگزام سے، تو میں نے آ کر ظہر کی نماز پڑھی۔ میں نے نماز کے بعد خیال آیا کہ کاش کوئی جاب لگ جائے تاکہ میں فیملی کی ہیلپ کروں جلدی سے، کیونکہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے میں ٹائم ہے اور میرے گھر والوں کو فائنینشیل ہیلپ کی نیڈ ہے۔ بٹ سوچ رہی تھی کہ کچھ اور کام کروں جس سے ہیلپ ہو جائے، اور مجھے بس خیال آیا۔ پھر میں تھکی ہوئی تھی، مجھے نیند آ گئی، میں بیڈ پر آ کر سو گئی، اور جب میں سیدھا شام کو اٹھی تو فرینڈ کا ایک میسج تھا کہ جاب کا ریلیٹڈ، میں جس کورس میں اسٹڈی کرتی ہوں وہی مجھے جاب کی آفر تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش تھی۔ اللہ نے میرے لیے معجزے کر دیے، ناممکن کو ممکن کر دیا۔ بے شک میں نے دعا کی تھی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ بے شک اللہ آزماتا ہے پھر نوازتا بھی ہے۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر دکھ کے بعد خوشی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھیں اور خوب دعا کرنی چاہیے۔ حالات ناممکن لگے پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب یقین اللہ پر ہو تو معجزے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب ناممکن ممکن ہے، اور میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جاب والا میرے لیے ناممکن ہی تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، بٹ اللہ نے اس سے مجھے ممکن کیا۔ اور یہ معجزے کیا، بے شک وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ آپ سب بھی اپنی زندگی میں استغفر اللہ، درود ابراہیمی کو 5 وقت کی نماز اور تہجد کے ساتھ شامل کیجیے،
جتنا ہو سکے پڑھ لیجئے دن میں، بے شک اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، لائف سچ میں چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ سب کی دلی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بس میری ایک اور دعا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی قبول ہوگی اور میں ایک اور میریکل سٹوری شیئر کروں گی جلدی سے جلدی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ایک بہن کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے بہت اچھا سبق ملا ہوگا کہ ہم جب اللہ پر اپنا یقین توکل پختہ کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ہو جایا کرتی ہیں جو ہمیں ناممکن سی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ڈر سے، خوف سے نکل کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی دعاؤں پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ استغفار کی دعائیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ استغفار کر لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ استغفار کی دعائیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا، اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھی بھاگ کر کیوں نہ آیا ہو۔ نمبر 2، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نمبر 3، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 4، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو و درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو و درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف کر کے ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ دعا نمبر 5، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی ومغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت غفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، بس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم کر، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ استغفار کی اہمیت اور فضیلت۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ انسان کی فطرت ہے کہ اسے خطا، غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے تو اسے استغفار کہتے ہیں۔ استغفار کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گناہوں سے بالکل پاک تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے بالکل پاک تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تربیت دینے کے لیے خود استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم پر تو لازم ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دیں گے اور ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جائے گا جہاں سے اس سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔
دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام بصرہ کے بازار میں جا رہے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر جمع ہو گئے اور کہا، اے ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں مگر قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت نے جواب دیا، اے بصرہ والوں، 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، پھر کس طرح دعا قبول ہو؟ تم نے خدا کو پہچانا مگر اس سے پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا، قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اس کے فرما بردار رہے، امت محمدیہ میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو مگر سنت پر عمل نہیں کرتے، جنت میں داخل ہونے کی دعائیں کرتے ہو مگر عمل کچھ بھی نہیں، دوزخ سے نجات ملنے کا دعویٰ کرتے ہو اور خود اس میں گرتے جا رہے ہو، موت کو برحق مانتے ہو لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائیوں کو عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے مزے اڑاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں مردے دفن کیے مگر تمہیں ذرا عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ تفسیر نعیمہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اسلامی بہنوں، آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ عمل تو کچھ بھی نہیں ہوتے مگر دعا قبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ دعا قبول نہ ہونے کی شکایت سب سے پہلے زبان پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فارغ وقت میں کون سا کلمہ پڑھیں؟ فارغ وقت میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے، لیکن ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو گئے ہیں اور اللہ پاک کے لیے وقت بھی بہت کم ہی نماز کے وقت نکال پاتے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں جلدی کی پڑی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے نماز مکمل ہو اور فلاں کام کو مکمل کروں۔ ایسے ہم لوگ اپنی آخرت کا بہت کم سوچ پاتے ہیں، جو کہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ اور آج آپ خود سے پوچھیں کہ آج آپ نے کلمہ طیبہ کو دن میں کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ خود سے سوال کریں، اور اگر نہیں پڑھتے تو آج سے پڑھنا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی تمام اذکار میں اس کو فضیلت حاصل ہے۔ ایمان کی تر و تازگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم لوگ ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کو خوب کثرت سے پڑھا کرو۔ ہماری زندگی میں ہم لوگوں سے بہت گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ایمان کا درجہ ویسے بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس ذکر کو ہر وقت جاری رکھیں، اور اللہ کے نیک بندے یعنی اولیاء اللہ بھی ہر وقت اس کا ذکر یعنی ورد کرتے رہتے تھے تاکہ ایمان تر و تازہ رہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔